بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أصحابي كالنجوم بأيديهم اقتديتم اهتديتم، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. صدر مجلس حضرات علماء کرام، معزز حاضرین مجلس، عزیز ساتھیوں، یہ پروگرام جو اس وقت آپ کے گاؤں کے اندر ہو رہا ہے، جیسا کہ اس سے پہلے آپ کو یہ بتایا گیا کہ آج کئی دنوں سے تقریباً ایک ہفتہ سے زیادہ ہو گئے، چند احباب نے مل کر یہ طے کیا آپس میں کہ یہ جو مصیبت پوری دنیا کے اندر آئی، جس سے پوری دنیا کے لوگ متاثر ہوئے، یعنی یہ کورونا، جس کی وجہ سے ایسے حالات پیدا ہو گئے کہ ہماری مسجدوں کو بند کر دیا گیا اور صرف گنے چنے لوگوں کو نماز پڑھنے کی اجازت ملی، اور جو مسجدیں کیا بند ہوئی، لوگ دین سے دور ہوتے چلے گئے۔ اس لیے بیٹھ کر چند احباب نے یہ طے کیا کہ ہم، چونکہ حالات ایسے نہیں ہیں کہ کسی ایک جگہ پر تمام علاقے کے لوگوں کو اکٹھا کر کے کوئی دین کی بات کہی جائے یا کری جائے، اس لیے یہ طے کیا گیا کہ گاؤں گاؤں، علاقے علاقے میں جا کر قریب کے لوگوں کو اکٹھا کر کے اللہ اور اللہ کے رسول کی باتیں لوگوں کے سامنے بیان کی جائے گی۔ اور یہ اتفاق ہے کہ جس وقت ہمارے احباب سر جوڑ کر بیٹھے، وہ مہینہ تھا ربیع الاول کا۔ یہ تیسرا مہینہ ہے جو اسلامی سال کا۔ یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں اللہ تعالی نے اپنے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں مبعوث فرمایا۔ یوں تو سارے مہینے، چاہے کوئی بھی مہینہ لے لو سال کا، سب مہینے اللہ کے بنائے ہوئے ہیں۔ کسی بھی مہینے میں بیٹھ کر، مہینے کے کسی بھی دن کے اندر بیٹھ کر، دن کے کسی گھنٹے کے اندر بیٹھ کر اللہ اور اللہ کے رسول کو یاد کرو، یہ بہت بڑی عبادت ہے۔ لیکن اس ماہ مبارک کے اندر یقیناً کچھ نہ کچھ برکت ہے، اس لیے کہ اسی مہینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ ہوئی۔ اس لیے طے کیا گیا کہ مہینے کی مناسبت کی وجہ سے علاقے کے لوگوں کو بیٹھا کر کسی مسجد میں جمع کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو،
آپ کے اقوال کو، افعال کو، اعمال کو اور احوال کو لوگوں کے سامنے بیان کیا جائے گا۔ پچھلے جمعہ سے یہ سلسلہ شروع ہوا اور بالکل ندی کے کنارے تیز گڑھ سے یہ سلسلہ شروع ہوا، اور پھر اللہ نے دھیرے دھیرے ہمارے احباب کو توفیق بخشی اور وہ دھیرے دھیرے یہ سلسلہ لے کر آگے بڑھتے گئے۔ ابھی ظہر بعد سے لے کر عصر تک 11 پروگرام اللہ کی توفیق سے مکمل ہو گئے۔ یہ 12واں پروگرام چل رہا ہے۔ کئی دن گزر گئے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ آج ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اور آپ کی سیرت کو اور آپ کے احوال کو اور آپ کی زندگی کے ہر گوشے کو جو لوگوں کے سامنے بیان کر لے رہے ہیں، یہ صرف اور صرف جماعت صحابہ کا احسان ہے۔ اگر صحابہ نہ ہوتے تو ہم رسول اللہ کو نہ پہچان پاتے اور رسول اللہ کی سیرت کو ہم نہ سمجھ پاتے۔ آپ کے ذہن میں ایک سوال ہو سکتا ہے کہ آپ کی تم لوگ صرف رسول اللہ ہی کی سیرت کیوں بیان کر رہے ہو؟ اللہ نے تو 1,00,000 سے زیادہ، کم و بیش 1,24,000 نبی بھیجے ہیں۔ کبھی کسی اور نبی کی بھی سیرت بیان کرو، کبھی جلسہ کرو تو موسیٰ علیہ السلام کی بھی سیرت بیان کرو، کبھی نوح علیہ السلام کی بھی سیرت بیان کرو، کبھی قوم ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام کے بھی اعمال بیان کرو، تو ہم اس کا جواب یہ دیں گے کہ ہمارے سامنے مجبوری ہے۔ مجبوری یہ ہے کہ اولاً تو ہمیں سارے نبیوں کے نام ہی نہیں معلوم۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں تو صرف اتنا ہی معلوم ہے جتنا قرآن شریف میں اللہ نے بیان کر دیا اور جتنا احادیث میں رسول اللہ نے بیان کر دیا۔ لے دے کر قرآن کے اندر 24 یا کچھ کم زیادہ نبیوں کے نام ہیں۔ اگر احادیث میں نبیوں کے جو نام آئے ہیں ان کو لے لیا جائے 100-200 نام ہو جائیں گے، اور جن نبیوں کے بارے میں معلوم بھی ہے ان کے ماننے والوں نے اپنے نبی کی سیرت کو محفوظ نہیں کیا، اور اگر محفوظ کیا تو آج ہمارے سامنے وہ موجود نہیں ہے۔ ہاں، ہمارے سامنے اگر موجود ہے تو صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے۔ ایک جگہ جلسہ ہوا، وہاں قرب جوار میں شیعہ تھے جن کو صحابہ سے دشمنی اور عداوت ہے۔ انہوں نے جلسے میں جس عالم کو بلایا، بلانے کے بعد کہا کہ دیکھیے آپ یہاں رسول اللہ کی سیرت بیان کیجئے گا، کسی صحابی کا نام مت لیجئے گا ورنہ بلا وجہ فساد پیدا ہوگا، جھگڑا ہوگا، اس لیے آپ صرف اور صرف رسول اللہ کا ذکر کیجیے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ بڑا جلسہ تھا، بڑا خرچ کیا تھا گاؤں والوں نے، شہر والوں نے، اور پیسہ خرچ کر کے بہت بڑے عالم کو بلایا بھی تھا، اور انہی سے کہہ رہے ہیں کہ حالات ٹھیک نہیں ہے، آپ صرف اور صرف رسول اللہ کا ذکر کریے، صحابہ کا کوئی نام نہ ہے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ جلسہ شروع ہوا، تقریر کے لیے بیٹھے جن کو گھنٹہ 2 گھنٹہ تقریر کرنا تھا، وہ بیٹھے اور انہوں نے کہا خطبہ پڑھنے کے بعد کہ مکہ میں ایک نبی آئے، کچھ دن رہ کر مدینہ چلے گئے، مدینہ جانے کے بعد دنیا سے چلے گئے، وآخر دعوانا الحمدللہ ختم کر دی۔ لوگوں نے کہا کہ مولانا یہ کیا غضب کیا آپ نے، 1 منٹ میں تقریر ختم،
کہنے لگے کیا بتاؤں مجبوری ہے، تم کہتے ہو کسی صحابی کا نام مت لو، ہم کس چیز کو بیان کریں رسول اللہ کی؟ آپ کی پیدائش کو بیان کریں تو پوچھو کہ کس نے بتایا، ہمیں کہنا پڑے گا مجبوراً کہ فلاں صحابی نے بیان کیا۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ نماز پڑھو 5 وقت کی، پوچھو کہ کس نے کہا ہے؟ ہم تم نے رسول اللہ کو دیکھا نہیں، ہم کہیں گے فلاں صحابی نے بیان کیا۔ اس لیے صحابہ کا ذکر نہ ہو، رسول اللہ کا کوئی ذکر کیسے کر سکتا ہے؟ صحابہ کی جماعت وہ جماعت ہے جس کا انتخاب اللہ رب العزت نے اپنی آخری کتاب، اپنی آخری شریعت، اپنے آخری نبی کی تعلیمات کی حفاظت کے لیے کیا۔ عجیب واقعہ ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے 1.25 لاکھ نبی بھیجے، اور جب ہمارے اللہ کے آخری نبی ہم سب کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو اللہ نے آپ کو جس طرح رسول بنا کر بھیجا، جس طرح آپ کو نبی بنا کر بھیجا، اسی طرح آپ کو خاتم النبیین بنا کر بھیجا۔ کیا مطلب؟ یعنی یہ کہہ کر بھیجا کہ اب میں کوئی نبی نہیں بھیجوں گا، جتنا بھیجنا تھا بھیج چکا۔ اللہ نے اپنی آخری کتاب نازل کی اور یہ کہا کہ اب یہ میری آخری کتاب ہے۔ کیا مطلب؟ اب میں دنیا سے، آسمان سے انسانوں کے لیے کوئی چیز نازل نہیں کروں گا، بس ختم ہو گئی بات۔ آخری نبی آ گیا، آخری رسول آ گیا۔ اب یہ نبی الی یوم القیامہ ہے، یہ شریعت الی یوم القیامہ ہے۔ اب قیامت آئے گی، کوئی نبی نہیں آئے گا، کوئی نبی بن کر نہیں آئے گا۔ ہاں عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو وہ پہلے سے نبی بنے بنائے گے، ان کو تو اللہ نے آپ سے پہلے دنیا میں مبعوث کیا نبی بنا کر، اور پھر آسمان پہ اٹھا لیا زندہ۔ ہمارا ایمان ہے کہ وہ آئیں گے قیامت سے پہلے جب اللہ کو بھیجنا ہوگا۔ وہ نبی بن کر نہیں آئیں گے، بلکہ وہ تو نبی پہلے سے ہیں، پہلے سے بنے بنائے نبی آ رہے ہیں۔ وہ آئیں گے، وہ بھی دنیا سے تشریف لے جائیں گے۔ اللہ نے یہ آخری شریعت اتاری، آخری کتاب اتاری، آخری نبی کا، اور یہ بھی کہہ دیا اللہ نے کہ اس کتاب کی، اس شریعت کی حفاظت انسان نہیں کرے گا، کسی اور کے ذمہ نہیں ڈالی، بلکہ اللہ نے فرمایا کہ میں خود اس کی حفاظت کروں گا۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری کسی کی گردن پہ نہیں ڈالی اللہ نے۔ اللہ نے فرمایا میں خود حفاظت کروں گا۔ یہ الگ بات ہے کہ یہ اسباب کی دنیا ہے، سبب بنائیں گے اللہ کسی کو، آخری شریعت کی حفاظت کا سبب بنائیں گے، لیکن اصل محافظ اللہ کی ذات ہے۔ اللہ تو قادر مطلق ہے، اگر وہ چاہتے تو قرآن شریف اس طرح لکھ کر رکھ دیتے جیسے آپ آسمان پر ستارے دیکھتے ہیں، ایسے ہی آسمان پر قرآن کی آیتیں لکھی ہوتی اور سب جو ہے سر کھا کر قرآن کو پڑھ لیتے آسمان پر۔ کسی کی ہمت نہیں تھی کہ وہاں پر جا کر کوئی زبر مٹا دے یا کوئی نقطہ ہٹا دے، وہاں سے کیسے پہنچتا وہاں پر؟ اللہ اس پر قادر تھا، وہ آسمان پر قرآن لکھ کر ڈال دیتا، وہ دریاؤں پر قرآن کو لکھ دیتا، اور کسی کو وہاں جانے کی طاقت نہ ہوتی، وہ قادر تھا۔ لیکن اللہ نے کہا کہ ہم اس کی حفاظت کے لیے
سبب کے طور پر کچھ لوگوں کو کھڑا کریں گے. کس کو کھڑا کریں گے؟ کوئی بہت بڑی طاقت والا انسان پیدا کریں گے. قوم عمالقہ ایک قوم گزری ہے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے، بڑی ڈیل ڈور والی، طاقت اور قدرت والی، اتنی لمبی چوڑی قوم تھی کہ اگر اس امت کا کوئی آدمی اپنے دونوں ہاتھ کو اٹھا کر اس قوم کے کسی ناٹے آدمی کے کندھے کو چھونا چاہتا تو نہ چھوتا. موسیٰ علیہ السلام کی قوم گئی تحقیق کرنے کے لیے کہ قوم عمالقہ ہیں کیسے. وہ تحقیق کے لیے نکلے، گئے 10-15 لوگ ایک لشکر لے کے. ان میں کا ایک آدمی ٹہل رہا تھا، اس کی نگاہ پڑی کہ کچھ لوگ آ رہے ہیں، اس نے دوڑایا، سب بھاگے. 5-6 لوگوں کو اس نے پکڑا اور اپنی کرتے کی جیب میں ڈال دیا. اتنا بڑی طاقت تھی. اور 5-6 لوگوں کو جیب میں لے جا کر اپنے بادشاہ کے سامنے جیب جھاڑ دی کہ یہ دیکھو 4-5 لوگوں کو لے گیا. اتنی بڑی طاقت. کہا موسیٰ نے چلو انا لن ندخلها، ہم وہاں نہیں جائیں گے مقابلے کے لیے. کب تک؟ حتی یخرجوا، جب تک وہ قوم رہے گی ہم تو نہیں جائیں گے. اتنی بڑی طاقت. اگر ایسے لوگوں کو پیدا کر دیتا اللہ قرآن کی حفاظت کے لیے تو لوگ کہتے کہ کیا مشکل ہے، بڑے طاقت والے کون مقابلہ کرے گا ان کا. اللہ نے ایسے لوگوں کو کھڑا کیا قرآن کی حفاظت کے لیے جن کو اپنے دادا کا نام بھی نہیں پتا. اگر دادا کا نام بتا دیا تو جانتے ہی نہیں کہ پردادا کہتے کس کو. ہماری قوم کے 7 سال 8 سال کے بچوں کو اللہ نے کھڑا کر دیا اور ان کے سینے میں قرآن کو محفوظ کر دیا. اس طرح محفوظ قرآن کاغذ کے اندر نہیں محفوظ کیا. اس کا سبب ہے اگر ساری دنیا کے قرآن کو کوئی جلا دے قرآن مٹ جائے گا. اتنے سینوں کے اندر اللہ نے قرآن کی دولت دے دی کہ قرآن الی یوم القیامہ باقی ہے. اور قرآن اور احادیث وہ در حقیقت بیان قرآن ہے. اللہ نے جو قرآن نازل کیا، قرآن کے لفظ اور قرآن کے معنی اور اس لفظ کے اندر مراد خداوندی کیا ہے، یہ سب ایک ایسی چیز تھی کہ جس کو رسول اللہ بیان کر کے چلے گئے. اور یہ امانت اللہ نے سب سے پہلے ایک جماعت کا انتخاب کیا جو جماعت صحابہ ہیں. ان کو اللہ نے کھڑا کیا کہ یہ ہمارے آخری نبی سے قرآن کو لیں گے اور پھر لے کر قیامت تک آنے والے لوگوں تک پہنچا دیں گے. کیا تھا؟ آپ کو یاد ہے رسول اللہ نے زندگی میں ایک حج کیا، وہی آخری حج تھا، حجۃ الوداع. سن 10 ہجری میں آپ نے حج کیا ہے اور حج کرنے گئے. اللہ کے رسول کو ایسا لگتا تھا کہ یہ اب مجھ کو دنیا میں زیادہ دن نہیں رہنا ہے. اور حج میں گئے، عرفات کے میدان میں قرآن کی آیت اتر چکی ہے. کیا؟ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اب دین مکمل ہو گیا. کیا مطلب؟ نبی کو جس کام کے لیے بھیجا گیا تھا وہ کام مکمل ہو گیا. یہ اشارہ تھا کہ اب نبی دنیا سے چلا جائے گا. اللہ کے رسول نے ایک تقریر کی حجۃ الوداع میں، خطبہ دیا ایک مینا کی وادی میں. تقریر کیا تھی؟ بڑی لمبی تقریر ہے. اتنی لمبی تقریر ہے کہ اس کے مندرجات کو ایک نہیں سینکڑوں احادیث کے اندر نقل کیا ہے. آپ نے تقریر کرنے کے بعد اب تقریر کیا تھی؟ 23 سالہ دور نبوت میں
جو کچھ اللہ نے دیا تھا پورے کا خلاصہ بیان کر دیا، اور جب 23 سالہ دور نبوت کی تعلیمات کا خلاصہ بیان کرنے کے بعد صحابہ ہزاروں کی تعداد میں موجود ہے، دائیں بائیں آگے پیچھے، اللہ کے رسول نے سوال کیا، الا اے میرے صحابہ سنو، حل بلغت، مجھ کو اللہ نے جو امانت دی تھی وہ میں نے تم تک پہنچا دی؟ اللہ نے جو کچھ مجھ کو دیا تھا وہ میں تم تک پہنچا چکا؟ بیک زبان صحابہ کی طرف سے جواب آیا، بلا اے اللہ کے رسول، بالکل آپ نے جو کچھ اللہ نے دیا تھا پہنچا دیا۔ جب یہ بات کہی تو اللہ کے رسول نے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھایا اور کہا، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اے اللہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ صحابہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ کہتے ہیں کہ جو کچھ آپ نے مجھ کو دیا تھا میں نے پہنچا دیا۔ اے اللہ اب میرا دامن میدان محشر میں نہیں پکڑا جائے گا۔ اور پھر اللہ کے رسول نے ان صحابہ سے کہا کہ دیکھو جو کچھ میں نے دیا ہے اس کو لے کر اپنے گھر کے اندر کنڈی بند کر کے بیٹھ کر جانا، بلکہ فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، جو کچھ دیا ہے جو لوگ یہاں پر ہیں وہ سب لے کر جائیں، کہاں؟ ان لوگوں کے پاس جو موجود ہیں، اور ان کو یہ تعلیمات دیں۔ اس تعلیم کا نتیجہ یہ تھا کہ تمام صحابہ دور دور تک پھیل گئے، اس لیے کہ اللہ کے رسول نے آگے یہ بھی کہہ دیا تھا کہ اگر میری تعلیمات کو لے کر بیٹھ جاؤ گے، چھپا لو گے، الجم بالجانب من النار یوم القیامہ، کل قیامت کے دن تمہارے منہ میں آگ کی لگام ڈالی جائے گی۔ تمام صحابہ لے کر پھیل گئے دنیا کے اندر، افریقہ کے جنگل تک پہنچ گئے۔ آج ہر ایک کی ہم میں سے تمنا ہے کہ ہماری موت مدینے کے اندر آئے، کون نہیں چاہتا؟ ہر مسلمان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کی موت مدینہ میں آئے۔ اگر صحابہ نے بھی یہی تمنا کی ہوتی اور کوئی صحابی مدینہ چھوڑ کر باہر نہ نکلتا تو دین مدینے کے اندر ختم ہوتا، لیکن مورخ لکھتا ہے کہ مدینے میں مرنے والے صحابہ کی تعداد کم ہے مدینہ کے باہر مرنے والے صحابہ کے مقابلے میں۔ بہت بڑھ یہ صحابہ تھے، یہ دین کے محافظ ہیں، کیسے حفاظت کریں گے؟ ان کے پاس کون سی طاقت ہوگی، ان کے پاس کون سی روحانیت ہوگی؟ یہ بھی تو ہماری طرح انسان ہے، ان کے بھی تو دو آنکھیں ہیں، ان کے بھی دو پیر ہیں، یہ آخر کون سی طاقت ان کے اندر ہوگی جس طاقت کے بلبوتے پر یہ دین کے محافظ بنیں گے، اولین محافظ بنیں گے؟ اللہ نے فرمایا کہ ان کے پاس ایسی طاقت ہوگی جو نبی سے براہ راست ان کو ملے گی، نبی کی نگاہیں ان کی قسمت بدلیں گی، نبی کی صحبت ان کو زمین سے اٹھا کر آسمان پر پہنچائے گی، نبی کے ساتھ رہنا ان کو ایک قیمتی چیز بنا دے گا اور ایسی روحانیت پھونک دے گا کہ یہ دین کو لے کر بڑی سے بڑی طاقت کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے فولاد بن کر۔ پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائے گا لیکن نبی کی روحانیت اور نبی کی نظر سے ان کو جو طاقت ملے گی وہ طاقت کسی کے سامنے سے نہیں ہوگی۔ نبی کی نگاہ میں کیا طاقت ہے؟ نبی کسی کو دیکھ لے یا کوئی نبی کو دیکھ لے کیا طاقت ملتی ہے اسے؟ ایک بات بتاتا ہوں، غور سے سنیے۔ ایک صاحب ہیں
لڑائی ہو رہی ہے، جنگ ہو رہی ہے، مسلمان کا لشکر اس طرف ہے صحابہ کا، اس طرف دشمنان اسلام کا لشکر ہے. دشمنوں کے لشکر میں سے ایک آدمی تلوار لے کر، ننگی تلوار لے کر، ایک نہیں دو نہیں 50 صحابہ کو قتل کر دیتا ہے. 50 صحابہ کو قتل کر کے، قتل کرتے 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 رسول اللہ کے سامنے پہنچ جاتا ہے. اللہ کا رسول اس جنگ میں موجود ہے. یہ آدمی 50 صحابی کو مار کر، ان کو شہید کر کے یہ رسول اللہ کے سامنے تلوار لے کے پہنچتا ہے. اللہ کا رسول اس کو دیکھتے ہیں، اس پر نگاہ ڈالتے ہیں. اللہ نے وہ طاقت دی ہے نبی کی نگاہ میں کہ نبی کبھی کبھی کسی کو دیکھتا ہے تو وہ نگاہ اس پار سے اس پار چلی جاتی ہے. یہی ہوا. یہ شخص جو قتل کرتے کرتے یہاں تک پہنچا تھا، اللہ کے رسول کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو اس کے دیکھ لیا، کچھ کہا کچھ نہیں کہا. آپ دیکھ رہے ہیں اس کا دل جو ابھی تک مسلمانوں کی دشمنی میں کھڑک رہا تھا تھم گیا ہو. اس کے ذہن میں جو مسلمانوں کی دشمنی بھری تھی، اس کا دل اور دماغ سکون پیدا کر لیا اپنے اندر. کھڑا ہو کر رسول اللہ کو دیکھا، اس کے ہاتھ سے تلوار گر گئی. کچھ نہیں کہہ رہے رسول اللہ. تلوار کلمہ پڑھتا ہے، ایک مرتبہ کلمہ پڑھتا ہے. اللہ کے رسول تلوار اٹھاتے ہیں، کچھ نہیں کہتے. کیا چیز تھی؟ کچھ مجھے جرأت ہوئی، کچھ ان کی آنکھیں جھک گئی. کچھ مجھے جرأت ہوئی، کچھ ان کی آنکھیں جھک گئی. دیکھتے دیکھتے یوں ہی اظہار تمنا ہو گیا. رسول اللہ کی نظر نے تقدیر بدل دی اس کی. اللہ کے رسول نے فرمایا لے تلوار. اب تک ادھر جا رہا تھا، چل ادھر. اٹھتا ہے وہ اور تلوار لے کے گھس جاتا ہے دشمنوں کی صف میں. کئیوں کو مارتا ہے، خود بھی مر جاتا ہے. کتنی دیر لگی اس میں؟ 2 گھنٹہ 1 گھنٹہ کچھ نہیں. چند لمحے گزرے ہیں، اس کو رسول اللہ نے کوئی نصیحت نہیں کی ہے. اس نے کلمے کا ورد نہیں کیا. 1 مرتبہ کلمہ پڑھا ہے. کوئی نماز نہیں پڑھی اس نے، کوئی روزہ نہیں رکھا، وضو تک نہیں کیا، قرآن کی ایک آیت نہیں پڑھی. لیکن رسول اللہ کی نگاہ اس کے چہرے پر پڑ گئی تھی. نبی کی نگاہ پڑ جانے پر یا اس کی نبی کی نگاہ پڑ جانے پر اللہ اکبر، یہ مومن تھا. کتنا بڑا تھا اس کا ایمان، کتنی طاقت تھی اس کے ایمان میں. اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ ایک پلڑے میں اس آدمی کا ایمان رکھ دو اور دوسرے پلڑے میں ساری کائنات کے ایمان والوں کو. اور ایسے ایمان والے نہیں جیسے ہم لوگ ہیں. امام ابو حنیفہ جیسا ایمان والا، ساری کائنات کے لوگ ایسے ہو جائیں اور دوسرے پلڑے میں اس کو رکھ دو، اس آدمی کا ایمان بڑھ جائے گا جو چند منٹ کے لیے رسول اللہ کی صحبت میں رہا ہے. ساری دنیا کا ایمان ایک طرف، اس اللہ کے رسول کے صحابی کا ایمان جس نے کوئی عمل نہیں کیا ہے، صرف رسول اللہ نے دیکھ لیا اس کو، دل کی دنیا بدل گئی. یہ طاقت تھی ان کے اندر. اور صحابہ کو یہ طاقت پتا تھی کہ ہمارے اندر رسول اللہ سے وہ پاور منتقل ہوا ہے کہ ہم بڑی سے بڑی طاقت کا مقابلہ کر سکتے ہیں. لشکر جا رہا ہے لڑائی کے لیے، صحابی اصحاب محمد ہیں پورے لشکر میں. جس سے لڑائی ہونی ہے دشمن دریا کے اس پار ہے، جانے کے لیے پل بنا ہوا ہے. دشمنوں کا لشکر پل کو توڑ دیتا ہے. صحابہ کا لشکر دریا کے کنارے پہنچتا ہے. سعد رضی اللہ تعالی عنہ الامیر ہیں،
وہ دریا کے کنارے کھڑے ہوتے ہیں، گھوڑا جائے کیسے دریا میں؟ وہ کہتے ہیں کہ اے اللہ، آپ ہی تو ہیں جنہوں نے اصحاب موسیٰ کے لیے دریا میں 12 راستے بنائے تھے۔ آپ کی طاقت اتنی بڑی ہے کہ آپ موسیٰ کی قوم کے لیے بھی 12 پل بنا دیے راستے، اور ان کی قوم پار ہو گئی۔ وہ اصحاب موسیٰ تھے، ہم اصحاب محمد ہیں، ہمیں جلدی ہے، ہمیں دشمنوں سے مقابلہ کرنا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ وہ اصحاب موسیٰ تھے تو ہم نے راستہ بنایا، تم اصحاب محمد ہو، تمہیں کسی راستے کی ضرورت نہیں، تم اپنے گھوڑوں کو دریا کے اندر دوڑاؤ، ان کی ٹاپیں سمندر کی لہروں کو ٹھوکر مارتے ہوئے پار ہو جائیں گے۔ کہاں سے کس چیز نے یہ طاقت پیدا کی تھی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ پورا لشکر دریا میں گھوڑوں کو دوڑا دیتا ہے، اور وہ تیر کر نہیں جاتے، جس طرح سڑک پر دوڑتے ہیں اسی طریقے سے دریا پر دوڑتے ہوئے چلے جاتے ہیں۔ یہ طاقت صحابہ کو ملی ہے رسول اللہ کی صحبت میں رہنے سے، یہ کسی کو نہیں مل سکتی۔ اس لیے تمام امت کا متفقہ، اہل سنت والجماعت کا متفقہ فیصلہ ہے کہ بعد میں آنے والا بڑے سے بڑا ولی، بڑے سے بڑا قطب اور ابدال، چاہے جتنی بلندی کو حاصل کر لے، لیکن اصحاب محمد کی گرد نہیں پائے۔ کیوں؟ سب کچھ کر لے لیکن رسول اللہ کے چہرے کو دیکھنا اور رسول اللہ کی مجلس میں بیٹھنا کہاں سے لائے گا؟ یہ وہ صحابہ ہیں جن کے کاندھے پر دین کی حفاظت کی ذمہ داری ہے، اور ان صحابہ نے اللہ کی آخری کتاب، آخری شریعت، آخری نبی کی تعلیمات کو اس طریقے سے چاروں طرف سے گھیر دیا تھا کہ کوئی طاقت اگر قرآن کو بدلنا چاہے، کوئی طاقت شریعت کو بدلنا چاہے، اس وقت تک طاقت نہیں ہے اس کے پاس قرآن کو بدلنے کی، جب تک کہ اصحاب محمد کی دیوار کھڑی ہے۔ کوئی دشمن شبخو نہیں مار سکتا۔ لیکن اگر کوئی صحابی کو برا کہے، آج لوگ صحابہ کو برا کہیں، صحابہ کی عدالت کو، ثقافت کو مجروح قرار دیں، ایسے لوگ ہیں، آج ہی نہیں ہیں، پہلے بھی ایسے لوگ تھے، اور یہ تو علامات قیامت میں سے تھے۔ رسول اللہ نے ایک لمبی حدیث بیان کی، فرمایا اذا فعلت امتی 15 خصلة حل بها البلاء، اگر جب میری امت 15 کام کرنے لگے گی تو سمجھ لینا کہ اب اللہ کی رحمت کا دروازہ بند ہو چکا ہے، اب آسمان سے مصیبت آئے گی، سرخ آندھیاں چلے گی، زمین پھٹے گی، لوگ ختم ہو جائیں گے۔ کیا 15 چیزیں؟ ایک ایک بات کو گنایا اور آخر میں فرمایا وَلَعْنَ آخِرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَوّْلَهَا۔ قیامت کی نشانی یہ ہے کہ بعد میں آنے والے لوگ ان لوگوں پر انگلی اٹھانے لگے جو اتنی بلندی پر ہے کہ اگر ان کی بلندی کو دیکھو تو سر کی ٹوپی گر جائے، ان پر تان و تشنیع کرتے۔ آج نہیں، اصحاب محمد کے زمانے میں، رسول اللہ کے زمانے میں لوگ صحابہ کو برا کہتے تھے۔ اٹھاؤ قرآن، اللہ نے کہا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، جب ان پاگلوں سے کہا جاتا ہے، ان لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ تم بھی ایمان لے آؤ جیسا کہ اصحاب محمد ایمان لائے، تو یہ کیا کہتے ہیں؟ أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، ہم ایسے ایمان لائیں جیسے یہ تھیتلی
بیوقوف لوگ ایمان لائے ہیں؟ اللہ اکبر! انہوں نے صحابہ کو بیوقوف کہا. اللہ کو اتنا برا لگا کہ اللہ نے ان کو جواب دیا قرآن کے اندر. کیا کہا؟ الا، تم کہتے ہو کہ صحابہ بیوقوف ہیں، الا سنو، کان کھول کر سن لو. حرف تنبیہ لائے اللہ. الا ان تحقیق کے لیے، تحقیق یہی ہے جو میں کہہ رہا ہوں، امر محقق یہ ہے جو میں کہہ رہا ہوں. الا ان، اور اس کے بعد ہم، الا انہم، ایک ہم لائے، دوسرا ہم پھر لائے تاکید کے لیے. علماء موجود ہیں. قاعدے کی بات یہ تھی کہ صرف کہنا تھا الا انہم السفہاء، ایک ہم کافی تھا. لیکن حرف تنبیہ لائے، حرف تحقیق لائے، ہم لائے، اور اس کے بعد تاکید کے لیے دوسرا ہم لائے. اور یہ بھی عربی کا قاعدہ ہے کہ مبتدا معرفہ ہوتی ہے، خبر نکرہ ہوتا ہے، لیکن یہاں خبر کو بھی معرفہ لایا گیا. کہہ دیتے الا انہم سفہاء، نہیں کہا الا انہم ہم السفہاء. اللہ فرماتے تم ہی بیوقوف ہو. تم کہتے ہو اصحاب محمد بیوقوف ہیں، میں کہتا ہوں کہ حقیقت یہ ہے، امر محقق یہ ہے کہ تم پاگل ہو. کیسے پاگل ہو؟ وَلَٰكِن لَا يَعْلَمُونَ، تمہیں پتہ بھی نہیں تم بیوقوف. ایک آدمی کھڑے ہو کے پیشاب کرتا ہے پیجامے میں، وہ جانتا ہے کہ میں پیشاب کر رہا ہوں، لیکن ایک آدمی کھڑے ہو کے پیجامے میں پیشاب کر رہا ہے، اس کو پتہ نہیں کہ میں پیشاب کرتا ہوں. کیا کہیں گے آپ؟ پاگل ہے، بددماغ ہے یہ. اللہ فرماتے ہیں کہ تم ہی بیوقوف ہو اور پاگل ہو تم. اللہ اکبر! اتنا غصہ اللہ کو آیا کہ تم صحابہ کو برا کہو گے. کون ہو تم؟ تم کہتے ہو کہ صحابہ معیار حق نہیں ہے. تم صحابہ کو معیار حق مانو نہ مانو، مر جاؤ سر پٹک کر، لیکن قرآن نے کہا ہے کہ صحابہ معیار حق ہیں. کیا مطلب؟ قرآن کہتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، اے لوگوں اگر تم ویسے ہی ایمان لے آؤ، اگر لوگ ایمان لے آئیں جس طرح تم ایمان لائے ہو، اصحاب محمد ہدایت پا جائیں گے. لوگوں کی ہدایت کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ ایسا ہی ایمان لائیں جیسا اصحاب محمد ایمان لائے. کیا تماشا ہے؟ جس کا جو دل چاہے کہہ دے. یہ قرآن کو برداشت نہیں ہوا. جو بھی صحابہ پر انگلی اٹھاتا ہے قرآن اس کو برداشت نہیں کرتا. اگر اس زمانے کو لوگوں نے کہا تھا کہ صحابہ تھیتھری اور بیوقوف ہیں، قرآن کا انداز بیان دیکھو. قرآن کہتا ہے کہ وہ نہیں، یہی پاگل ہے. ایسے ہی اگر آج کوئی کہتا ہے کہ صحابہ فاسق اور فاجر ہیں والعیاذ باللہ، تو ہم قرآن ہی کی زبان میں کہیں گے کہ صحابہ نہیں، تم ہی فاسق اور فاجر ہو، بدبخت ہو تم نے اپنی سیاہ بخت کو سیاہ کرنے کا فیصلہ کر لیا. تم صحابہ پر انگلی اٹھاتے ہو. کیا تماشا بنا رکھا ہے؟ اگر صحابہ کی عدالت کو مجروح کرو گے، دین کی عمارت کبھی محفوظ نہیں ہے. اس لیے میرے بھائیوں، صحابہ کو برا کہنا اور جو لوگ صحابہ کو تسلیم نہیں کرتے وہ ان کا کوئی تعلق نہیں، چاہے جہاں جا کر مرے، اللہ کو ان کی کوئی پرواہ نہیں. صحابہ پر انگلی اٹھانا، اللہ کے رسول نے ان پر بھروسہ کیا ہے. آج لوگ صحابہ پر انگلی اٹھاتے ہیں، جس کو دیکھو ایسا لگتا ہے کہ آسمان اٹھا رکھا ہے اپنے سر پر. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آتا، ایسا لگتا ہے کہ بندوق کی نوک انہی کی طرف لے کر کھڑا ہوا ہے. کیوں؟ یزید کے اجزا تھے.
ارے بابا یزید سے ہمیں کیا لینا ہے؟ اور یہ باپ اور بیٹا ہونا کوئی معنی نہیں رکھتا۔ اگر اب امیر معاویہ کو خراب کہتے ہو کہ ان کے بیٹے ایسے تھے، نوح کے بیٹے کیسے تھے، ابراہیم کے ابا کیسے تھے، کیا کہو گے ابراہیم کے بارے میں کہ ان کے ابا بنے گا؟ کیا کہو گے نوح کو ان کے بیٹے بنے گا؟ ہمیں کچھ مطلب نہیں یزید سے، کوئی تعلق ہمارا ان سے نہیں، ہمیں تعلق اور محبت ہے صحابی رسول امیر معاویہ رضی اللہ عنہ۔ اللہ کے دنیا ان کو سپاہ مانے نہ مانے، صحابہ نے ان کو معتمد مانا ہے اور صحابہ نے ان کی صفاحت اور عدالت پر اعتبار کیا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، آج ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ صحابہ کی دین ہے، صحابہ کے واسطے سے ہم کو ملا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ صحابہ معیار حق نہیں ہے، لیکن میں نے بتایا قرآن کہتا ہے کہ صحابہ معیار حق ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ہر امت میں 72 فرقے ہوئے، لیکن میری امت میں 73 فرقے ہوئے۔ 72 جہنم میں جائیں گے، ایک فرقہ جنت میں جائے گا۔ صحابہ نے پوچھا کہ اللہ رسول کون ہے وہ لوگ، وہ کون سا فرقہ ہے جو لوگ جنت میں جائیں گے؟ اس کا جواب اللہ رسول یہ دیتے کہ سنا جائے گا، سنا جائے گا، سنا جائے گا، یہ نہیں بتایا، بلکہ یہ کہا کہ یہ مت پوچھو کون لوگ جنت میں جائیں گے، بلکہ یہ کہو کہ کس راستے پر چل کر جنت میں جائے گا۔ اللہ کے رسول نے فیصلہ کر دیا ما انا علیہ واصحابی، اس راستے پر جس پر میں چلا ہوں اور جس راستے پر میرے صحابہ چلے ہیں، اس راستے پر جو بھی چلے گا، چاہے عرب کا ہو، عجم کا ہو، دنیا کے کسی کونے کا ہو، وہ جنت میں جائے گا۔ کیا اس کا مطلب؟ جو صحابہ کے طریقے کو چھوڑ، صحابہ کا طریقہ در حقیقت وہی طریقہ ہے جس طریقے پر اللہ کے رسول نے بھروسہ کیا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، صحابہ کا بڑا احسان ہے اس امت پر کہ صحابہ نے اللہ کے رسول کے سے جو تعلیمات ملی تھی، قرآن کو، تعلیمات نبویہ کو پوری امت کے سامنے لے جا کر پیش کر دیا صحابہ نے۔ اس صحابہ کا احسان ہے اس امت کے اوپر۔ آج ہمیں رسول اللہ کی جو کچھ تعلیمات ملی ہے وہ اسی واسطے ملی ہے۔ بھائیو، صحابہ کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک بہت بڑے محدث ہیں، راوی حدیث ہیں، ایسے راوی حدیث ہیں کہ بڑے بڑے راویوں پر کلام کیا ہے لوگوں نے، لیکن وہ ایک ایسے خوش نصیب راوی ہیں کہ جن کے اوپر کسی محدث نے کلام نہیں کیا۔ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ بڑے معتمد راوی ہیں۔ ان کے سامنے ذکر آیا، کسی نے کہا کہ آپ یہ بتائیے امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام بلند ہے کہ عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ؟ عجیب عقل مند تھا، ایسا سوال کیا، ایسا انتخاب کیا۔ صحابہ نے ان کو لیا جن کے بارے میں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ان پر اعتماد نہیں کرتے، اور عمر ابن عبدالعزیز تابعین میں سے لیا کہ جن کے بارے میں امت کا فیصلہ ہے کہ خلفائے راشدین 4 گزرے ہیں، ان کے بعد اگر علی منہاج خلاف خلفائے راشدین کسی نے حکومت کی ہے تو عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی 2 سال تک حکومت کی ہے، 99 100 101 2 سال دور خلافت تھا ان کا۔ ان کا نام لیا کہ عمر ابن عبدالعزیز کا مقام بلند ہے یا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ؟ عبداللہ ابن مبارک نے کہا کیا پوچھ رہے ہو تم؟ عبداللہ ابن عمر ابن عبدالعزیز کا مقابلہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کر رہے ہو؟ خدا کی قسم، امیر معاویہ تو کجا، امیر معاویہ جس گھوڑے پر سوار ہو کر
اللہ کے رسول کے ساتھ جہاد کے لیے اللہ کے راستے میں نکلے، اس گھوڑے کی ٹانگ سے جو گرد اڑی اور وہ گرد اس گھوڑے کی ناک میں گئی اور اس ناک کے پانی میں سن کر نیچے گری، وہ مٹی 1000 عمر ابن عبدالعزیز سے کا موازنہ عمر ابن عبدالعزیز ہمارے سر کے تاج ہیں، اگر ان کی جوتی مل جائے ہم سر پہ لے کے بیٹھے رہیں گے، لیکن اگر موازنہ کیا جائے اصحاب محمد سے کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ اصحاب محمد کا مقام اتنا بلند ہے کہ ہمارا ایمان اور یقین ہے کہ اب قیامت تک آسمان اور زمین کے نیچے اتنی پاک اور مقدس جماعت اللہ نے انبیاء کے بعد صحابہ کے بعد اب کسی کو نہیں دی۔ اس لیے میرے بھائیو صحابہ کا یہ احسان ہے کہ انہوں نے رسول اللہ کی سیرت کو ہمارے سامنے بیان کیا۔ آج رسول اللہ کی زندگی کے کسی گوشے کو اٹھا کر دیکھو، اللہ نے قرآن کے اندر فرمایا انسان چونکہ ہم اور آپ نقل نقال ہیں، بغیر نقل کے کوئی کام نہیں کرتا۔ ایک آدمی کو مکان بنوانا ہے، وہ بغیر کسی نقشے کے مکان نہیں بنا سکتا۔ مستری کو بلائے گا تو اس سے کہے گا کہ پہلے اس کو کوئی نمونہ دکھائے گا کہ یہ نمونہ لو اور اسی نمونہ کے مطابق جو ہے بنا دکھاؤ۔ اگر درزی کو کپڑا دو گے تو کوئی نمونہ دینا پڑے گا کہ اسی ناپ پر سی کے دکھاؤ۔ ایسا تھوڑی ہے کہ آپ لے گئے کسی درزی کے سر پہ کپڑا مارا اور کہا کہ سل دو اس کو، کیسے جیسے تمہارا دکھتا ہے، نہیں، ایک نمونہ دیں گے، ایک ناپ دیں گے، ایک نقشہ دیں گے اس کو۔ ایسے ہی اللہ نے انسان کی فطرت کا لحاظ کر کے یہ بغیر نقل کے کچھ نہیں کر سکتا، اللہ نے اس کو ایک نمونہ اور ایک نقشہ اور ایک آئیڈیا دیا کہ تم دنیا میں جا رہے ہو 60 سال 70 سال کی زندگی لے کر، دنیا میں زندگی گزارو گے کیسے، کس طرح نماز پڑھو گے، کس طرح روزہ رکھو گے، کوئی نمونہ چاہیے۔ اللہ نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، رسول اللہ کی ذات مقدسہ تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اپنی زندگی رسول اللہ کی زندگی کے مطابق گزار کے آؤ، کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور نمونے کا مطلب کیا ہو رہا ہے کہ جو نمونہ ہے نہ اس میں گھٹائیے نہ اس میں بڑھائیے، بالکل من وعن ویسے ہی لے کر آئیے، تب جا کر وہ قبول ہوگا۔ اگر آپ نے درزی کو کپڑا دیا، ناپ دینے کے بعد کی آستین 22 انچی، پیجامے کی لمبائی 42 انچی، چوڑائی 22 انچی، اب وہ درزی کیا کرتا ہے، آپ کے 5 میٹر کپڑے میں بجائے ایک کرتا پیجامہ سلنے کے 2 سل دیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے تو کمال کر دیا، تم نے ایک کرتا سلنے کے لیے دیا تھا 5 میٹر بڑا، ہم نے چھوٹے چھوٹے 2 کرتے سل دیے، جاؤ اس کو پہن کے لیں گے آپ۔ یا اگر وہ اللہ کا بندہ اپنی جیب سے 100-200 خرچہ کر کے 2-3 میٹر کپڑا خرید کے لمبا کرتا سل دے، آستین بجائے 24 کے 44 کر دے، پیجامہ بجائے 44 کے 18 کر دے، پہن کے گھومو اور اتنی طاقت رکھو کہ جب لوگ بازار والے ہنسیں تو برداشت کرو۔ پاگل کہیں گے کتے دوڑا رہے ہیں کہ کون سا آدمی جا رہا ہے، نہ بڑا لوگے نہ چھوٹا لوگے، بالکل ناپ کرو گے۔ اللہ فرماتا ہے میں بھی زندگی کو وہی قبول کروں گا جو رسول اللہ کی زندگی کے مطابق۔ رسول اللہ نے 3 رکعت مغرب کی نماز پڑھی ہے، اگر کوئی قیامت تک آنے والا کھڑا ہو جائے اور یہ کہے کہ میں 4 رکعت مغرب کی نماز پڑھتا ہوں، بتاؤ کون سا گناہ کیا ہے اس نے؟
کون سی زمین کھود ڈالی اس نے صرف یہ کیا کہ 4 رکعت پڑھی ہے، 1 رکعت میں 1 رکوع کیا ہے، 2 سجدے بڑھا دیے، تسبیحات بڑھا دی، لیکن پھر بھی اللہ فرماتے ہیں، تمام علماء کہتے ہیں نماز نہیں ہوئی۔ کیوں نہیں ہوئی؟ اس لیے کہ نماز رسول اللہ کے طریقے سے ہٹ گئی، اور جو چیز رسول اللہ کے طریقے سے ہٹ جائے گی وہ آپ کی قبول نہیں ہوگی۔ اس لیے کہ ہمارے لیے طریقہ نبی ہے، ہمارے لیے نمونہ نبی کی زندگی ہے، نہ گھٹا کر نہ بڑھا کر۔ اللہ کے رسول کیا کرتے تھے، کیسے کرتے تھے؟ 3 صحابی مل کر رسول اللہ کے گھر جاتے ہیں، کیا کرنے کہ چلو رسول اللہ کا عمل معلوم کریں کہ رسول اللہ کرتے کیا تھے۔ گئے، جانے کے بعد اتفاق ایسا کہ کسی زوجہ مطہرہ ام المؤمنین کے گھر میں پہنچے، سلام کیا اور کہا کہ ایسا ہے کہ ہم آئے ہیں یہ معلوم کرنے کے لیے کہ اللہ کے رسول عشاء کی نماز کو ہمارے ساتھ پڑھتے ہیں۔ پڑھنے کے بعد گھر چلے جاتے ہیں، کیا کرتے ہیں، کیسے رہتے ہیں، کچھ نہیں پتا۔ صبح فجر میں پھر ملاقات ہوتی ہے، رات بھر کیا کرتے ہیں ہمیں نہیں پتا۔ آپ بتائیے کہ کیا معمول ہے آپ کا؟ ام المؤمنین نے کہا کہ اللہ کے رسول تشریف لاتے ہیں، عشاء پڑھ کر کچھ دیر سو جاتے ہیں، اٹھتے ہیں نماز پڑھتے ہیں، کبھی کبھی پھر سو جاتے ہیں، پھر اٹھتے ہیں نماز پڑھتے ہیں۔ یعنی حاصل کلام کچھ دیر سوتے ہیں، کہہ لو آدھی رات سوتے ہیں، آدھی رات عبادت کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا اچھا دن کا معمول کیا ہے؟ ام المومنین نے کہا کبھی کبھی روزہ رکھ لیتے ہیں، کبھی کبھی افطاری کر لیتے ہیں۔ فجر پڑھ کے آئے، کچھ کھانے کو ہے پیش کر دیا، کھا لیا، نہیں ہے روزہ رکھ لیا۔ اچھا، اور کیا اپنی بیویوں سے بات چیت کرتے ہیں، ان کے قریب رہتے ہیں؟ ہاں، تمہارے پاس آتے ہیں، ہم سے ملاقات کرتے ہیں، ہنستے ہیں، بولتے ہیں۔ تو یہ تینوں بات سن کر وہ تینوں آپس میں کہنے لگے کہ بھئی دیکھو اللہ کے رسول تو بخشے بخشائے، اس لیے کہ اللہ نے اپنے رسول کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے۔ اولاً تو نبی سے کوئی گناہ ہوتا ہی نہیں ہے، اس لیے کہ نبی تو معصوم ہے، لیکن بفرض محال اگر کوئی چوک ہو گئی تو اللہ نے معاف کر دیا۔ اگر وہ آدھی رات سوتے ہیں، آدھی رات عبادت کرتے ہیں تو کام چل جائے گا، لیکن ہم تو گنہگار ہیں، ہم آج سے پوری رات نماز پڑھیں گے، ہم نہیں سوئیں گے۔ اور روزہ یہ اللہ کے رسول کا کیا پوچھنا، چاہے رکھیں نہ رکھیں وہ تو بخشے بخشائیں، ہم روزانہ روزہ رکھیں، ساری زندگی روزہ رکھیں۔ اور اللہ کے رسول تو بخشے بخشائے ہیں، اپنی بیویوں سے بات چیت کرتے ہیں، ساتھ رہتے ہیں، ہم شادی نہیں کریں گے، بس اللہ اللہ کریں گے۔ اتنا کہہ کے واپس لوٹنے لگے، اللہ کے رسول پہنچ گئے یا اندر تھے، آپ نے سن لیا، بلایا، کہا یہاں آؤ، کیا کہہ رہے تھے؟ کہا کہ اللہ کے رسول یہ کہہ رہے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کئی دن کرو گی، رات بھر نہیں سو گے، کئی دن ہمیشہ روزہ رکھو گے۔ سب سے اچھا روزہ تو ہمارے بھائی داؤد کا تھا، ایک روزہ ایک دن کا، اور تم یہ کہتے ہو کہ ہم عورتوں سے شادی نہیں کریں گے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا دیکھو میں رات میں سوتا بھی ہوں، اللہ کی عبادت بھی کرتا ہوں، دن میں روزہ بھی رکھ لیتا ہوں، افطاری بھی کر لیتا ہوں، عورتوں سے شادی بھی کر لیتا ہوں، یہ میری سنت ہے، میرا طریقہ ہے۔ اور فرمایا فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو میری سنت کو چھوڑے گا، جو میرے طریقے سے ہٹے گا، اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ کرو وہ جو ہم نے کیا ہے۔
اپنی مرضی سے مت کرو. اللہ کے رسول کے دو صحابی ہیں بڑے درجے کے شیخین، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ. جیسا کہ مجھ کو معلوم ہے کہ 8:10 پر اذان ہوگی. میں 8 بجے اپنا بیان مکمل کر دوں گا، اس کے بعد 10 منٹ ہمارے صاحب اور بیان کر کے دعا پڑھیں گے. میں 8 بجے انشاءاللہ بیان پورا کر دوں گا. ایک واقعہ بیان حدیث کا. دو صحابی ہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. دونوں بڑے درجے کے صحابی ہیں. یہ دونوں تہجد کی نماز میں قرآن پڑھ رہے ہیں رات میں. حضرت ابو بکر صدیق اتنا آہستہ پڑھ رہے ہیں، اتنا آہستہ پڑھ رہے ہیں کہ کان لگا کر سنو تب بھی سننے میں آواز نہیں آتی. بہت کان لگاؤ تو جا کے آواز آتی ہے. اور دوسرے کونے میں حضرت عمر فاروق اللہ اکبر اتنے زور زور سے قرآن پڑھ رہے ہیں کہ سونا مشکل ہو جا رہا ہے. اللہ کے رسول ایک دن گھر سے نکلے، دیکھا یہ دونوں تہجد پڑھ رہے ہیں. ایک اتنا آہستہ قرآن پڑھ رہا ہے کہ کان لگانے پر مشکل سے سنائی دیتا ہے، اور دوسرا مار رہا ہے ایک دم کی تیز آواز کہ بغل میں سونا مشکل. اللہ کے رسول نے صبح بتایا کیا بات ہے، کیوں اتنا آہستہ پڑھ رہے تھے؟ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول میں کس سے بات کر رہا تھا، وہ تو گونگے کی بھی سنتا ہے، دل کے خیالات کو جانتا ہے، زور سے پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، آہستہ آہستہ پڑھ رہا ہوں. کہا عمر تم زور زور کیوں پڑھ رہے ہو؟ میرا کیا مقصد یہ تھا کہ قرآن زور سے پڑھوں، جہاں تک آواز جائے گی شیطان بھاگ جائے، اور جو لوگ سو رہے پیر پھیلا کے وہ اٹھ جائیں گے. دونوں کا جواب بالکل ایسا تھا کہ عقل قبول کر کے دعا دے رہی تھی اس رائے کو. بہت اچھی رائے، لیکن دونوں رائے اچھی ہونے کے باوجود اپنی طرف سے کی. رسول اللہ نے فرمایا تم ذرا سی آواز بڑھا دو، تم ذرا سی آواز دھیمی کر دو، اعتدال پر آ جاؤ، یہ طریقہ سنت. صحابہ نے رسول اللہ سے ایک ایک چیز کو لیا. صحابہ اللہ کے رسول کیسے ہنستے تھے، ہنسنے میں کتنے دانت دکھائی دیتے تھے، آپ کے کتنے بال سفید ہوئے، آپ تیل لگاتے تھے سب میں، اتنا تیل لگاتے تھے، اتنا تیل کہ تیل لگانے کے بعد ٹوپی لگانے سے پہلے آپ سر پر ایک کپڑا رکھتے تھے. کیوں؟ کہیں تیل ٹوپی میں نہ لگ جائے. اور اس کپڑے میں اتنا تیل لگ جاتا تھا، اتنا تیل لگ جاتا تھا، صحابہ کہتے ہیں گویا کہ وہ کسی تیلی کا کپڑا ہے. کأنہ ثوب سیاط، گویا کہ کیسے کوئی تیلی ہے جو تیل ہی میں زندگی گزارتا ہے، اس کا کپڑا ہے. اتنا تیل لگ جاتا ہے. آپ سرما لگاتے تھے، آپ کیسے چلتے تھے، کیسے وضو کرتے تھے، ایک ایک چیز کو صحابہ نے نقل کر دیا. کیا تھا؟ صحابی رسول کہیں پہنچے، 10-15 لوگ جو ملے اکٹھا، یہاں آؤ میں تم کو اللہ کے رسول کا وضو کر کے دکھاتا ہوں کہ رسول اللہ وضو کیسے کرتے تھے. لوٹے میں پانی منگایا، سب بیٹھ گئے، وضو کر رہے ہیں، 3 مرتبہ کلی کر رہے ہیں، ہاتھ دھل رہے ہیں، ناک میں پانی ڈال رہے ہیں، پیر دھل رہے ہیں. کہتے ہیں وضو کرنے کے بعد اسی طرح ہم نے رسول اللہ کو وضو کرتے ہوئے دیکھا. کوئی پہنچا کہ یہاں آؤ میں تم کو بتاؤں رسول اللہ نماز کیسے پڑھتے تھے. کوئی صحابی کہتا انا اعلمکم بصلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انا اعلمکم بوضوء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تم میں سب سے زیادہ رسول اللہ کی نماز کو جانتا ہوں، میں تم میں سب سے زیادہ رسول اللہ کے وضو کو جانتا ہوں. وضو کر کے دکھا رہے ہیں، نماز پڑھ کے دکھا رہے ہیں. ایک ایک عمل صحابہ نے امت کے سامنے پیش کر کے دکھا دیا. یہ صحابہ کا کمال تھا کہ صحابہ نے ایک ایک چیز کو نقل کر کے قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے پیش کر کے دکھا دیا. اس لیے میرے بھائیوں
ہماری آپ سے یہی گزارش ہے کہ ایک تو صحابہ کے بارے میں اپنا عقیدہ اتنا مضبوط رکھیے، اس لیے کہ صحابہ سے محبت، صحابہ سے عقیدت ایمان کا جز ہے، صحابہ سے محبت نہیں ہے ایمان نہیں ہے۔ جس طرح اللہ سے محبت، رسول اللہ سے محبت ضروری، ایسے ہی اصحاب محمد کی بھی عظمت اور محبت اور عقیدت ضروری ہے۔ اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنتوں کو اپنی زندگی کے اندر اتارنے کی کوشش کی جائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ کہا گیا، جو کچھ آپ کے سامنے باتیں آئیں، ہم نے کہا آپ نے سنا، اللہ ہم کو بھی اس پر عمل کی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے ہماری زندگیوں کے اندر انقلاب پیدا فرمائے۔ اور ایک گزارش ہے، ابھی ایک وقت گزرا ہے کہ ہمارے اوپر مسجد کے دروازے بند ہو گئے تھے، اللہ ناراض ہو گیا تھا، اب اللہ کی رحمت متوجہ ہوئی ہے، دروازے کھلے ہیں، مسلمانوں مسجد کو آباد کرو، نماز کی پابندی کرو، ورنہ جو اللہ پہلے مسجد سے دور کرنے پر قادر تھا وہ اللہ تعالیٰ ڈرا سکتا ہے۔ اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اب میں ہمارے اس ساتھ ایک مولانا آئے جو اسی سال دارالعلوم سے فارغ ہوئے ہیں، مولانا اظہر القمر صاحب، میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور 8:10 میں 1 منٹ پہلے اپنی بات ختم کر کے سرپرست سے دعا کروا کے جلسے کو ختم کروائیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔